معزز اسٹیج سے میں نے آپ کو بڑی جرات کے ساتھ بہت ذمہ داری کی بات بتائی۔ ایک بات اور علماء کرام سے یہ کہنے کی ہے کہ کچھ اصطلاحات کی صحیح تعریف کو عام کرنے کی بہت ضرورت اس زمانے میں سمجھ میں آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دین کی وہ تعریف جو کتاب و سنت میں ہے، دعوت کی وہ تعریف جو کتاب و سنت میں آپ برسوں مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اسی طرح تبلیغ کی وہ تعریف جو کتاب و سنت کے اندر ہے، اسی طرح خدمت خلق کی وہ تعریف جو کتاب و سنت سے سمجھ میں آتی ہے، اس کو بار بار بیان کیجئے، کھل کر بیان کیجئے۔ اس کو علل اطلاق نہیں بتانے کی وجہ سے، وہ علل تقیید معروف ہونے کی وجہ سے امت کا بہت نقصان ہو رہا ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا، میرے ایک 50 برس دین کی خدمت کرتے ہوئے تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں، ملک بھر میں پھر پھر کے دیکھ رہا ہوں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے دین الہ رب عبادت کی سلف والی تعریف ہٹا دی تھی تو لاکھوں لاکھ مسلمان فکر کی غلطی میں مبتلا ہو گئے، اور اب بھی ہمارے اپنے سماج میں کچھ تعریفیں غلط ہو کے چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ملت کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے صراط مستقیم سے منحرف ہونے کے خطرے پیدا ہو گئے ہیں۔ اس لیے علماء کی بڑی ذمہ داری ہے ہر بات کو کتاب و سنت کی روشنی میں سلف کے فہم اور سلف کی تعیین کے مطابق تبلیغ کرے، لوگوں میں لائیں، اور بار بار کہیں، بار بار کہیں، محراب و منبر سے کہیں، جلسوں میں کہیں، اسٹیج میں کہیں، مدرسوں میں کہیں، درسگاہوں میں کہیں، تاکہ اس کی صحیح تعریف عام ہو سکے۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ اب آگے میں ایک بات مدرسے کی طرف سے کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ہمارے قاری صاحب ضرورت سے تشریف لے گئے تھے، اس لیے مجھے پہلے بات کر لینے اور وقت کو بچانے کے لیے کہا گیا۔ میں ایک بات جو بطور مدرسے کے ذمہ داروں کی طرف کہنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مدرسہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس کے اطراف کے محلوں میں رہنے والے مسلمانوں کی دینی، اخلاقی، تہذیبی، سماجی صورتحال کیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے لکھا بھی ہے ایک موقع کے اوپر، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارے مدرسے کی یہ روشنی پورے محلے کے اوپر ہو، اور محلے کا ایک ایک بندہ عقیدے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے سنجیدہ ہو، دینی ہو، اور ہماری علماء والے ماحول سے متاثر اور اس کا ہو۔ کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن اور بھی بھرپور کوشش ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹارگٹ کر کے باقاعدہ کیا جائے، جیسے مفتی مدرسے میں مقرر ہے، معلم مقرر ہے، صفائی کرنے والا مقرر ہے، پکانے والا مقرر ہے، باغبانی والا مقرر ہے، ہر کام کے لیے ہم نے رکھا ہے ایک دو علماء کو صرف بستی کا سروے کرنے، بستی کی کمیوں کو کیسے دور کیا جائے اس کی پلاننگ کرنے کے لیے مدرسہ رکھے، اور رکھ کر کے اہل بستی کے بارے میں یہ تمنا پوری کرنے کی کوشش کرے کہ اس مدرسے کی برکت سے اس بستی میں رہنے والا تو رہنے والا، باہر سے آ کے کرائے سے ہے تو وہ بھی اللہ والا بن جائے، اس کے بھی عقیدے درست ہو جائے، اس کے بھی اخلاق صحیح ہو جائے، اور فتنے سر اٹھانے نہ پائیں۔ اس کا خاص خیال رکھنے کی گزارش ہے۔ جو بات کہتے ہیں کہنے والا اس سے مستثنا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں خود اپنی فکر کے لیے بھی کہتا رہتا ہوں کہ مجھے بھی اس کی فکر پیدا ہو جائے۔ اور ایک بات یہاں یہ سمجھ میں آئی کہ کچھ اعلانات ہوئے نا، تو ان اعلانات میں جو طلبہ کو انعامات دیے جاتے ہیں مدرسے کی جانب سے یا اساتذہ کی جانب سے یا علماء کی جانب سے لا علی التعیین دیے جاتے ہیں، اس میں تو اس کے اعلانات میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے جو انعامات اکابر سے، بزرگوں سے، اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ جیسے اول امتیازی، دوم امتیازی کو دیے جاتے ہیں نا، یہ بھی ایک پروٹوکول ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن والد، چچا، بھائی اپنے بچے کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو گھر میں کوئی تقریب رکھ کے وہاں دیجیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہاں اس کا اعلان ہوگا ہر بچے کے والد نہیں ہیں، اور ہر بچے کے والد ہیں تو دینے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے دل ٹوٹتے ہیں۔ اور مشائخ کا اجماع ہے کہ دلداری سے بڑی کوئی عبادت ہے۔
یہ سب سے بڑی عبادت ہے. دل آزاری نہ ہو، دلداری ہو، اس کا خیال رکھے. سرپرست گھر میں دینا چاہیے ان کو، لیکن بیٹے کو سینے سے لگا کے اپنے جیب سے نکال کے دے دو پروگرام ختم ہونے کے بعد، یا گھر میں کوئی محفل کر کے دے دو، یہاں سے اعلان کر کے دے دو. دوسرے بچے بھی ہیں، سب کے ماں باپ نہیں دے سکتے، اور سب کے ماں باپ ہوتے بھی نہیں. کبھی کسی کا باپ دنیا سے گزر چکا ہوتا ہے تو اس کا دل بھر آتا ہے کہ آج میرا باپ ہوتا تو وہ بھی کچھ اعلان کرتا، تو اس کا دل کتنا دکھا ہماری ایک نادانی کی وجہ سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گھر میں کیجیے. باقی مدرسہ جو کرتا ہے اس کی نوعیت دوسری ہوتی ہے. علماء جو کتابیں وغیرہ دیتے ہیں اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، وہ الگ چیز ہے. میں اس پہ نکیر نہیں کر رہا ہوں. آخری بات وہ یہ ہے کہ نکاحوں کے سلسلے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر اتفاقاً ایسا ہو جائے تو ہم کسی خاص مجلس میں کریں، اہتماماً ایسا نہ کریں. اہتماماً کرنا یہ بھی ایک زیادتی ہی ہے نکاح کی مسنونات میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ کے نکاح کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا. اس طرح ہمیں اس کا خیال دھیان رکھنا چاہیے، ورنہ یہی چیز آگے بڑھ کے 500 نکاح ہو رہے ہیں، 800 نکاح ہو رہے ہیں جلسوں کے اندر. کیا جلسے میں نکاح کرنا؟ اب ایسا ہو گیا کہ حرم جا رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ 40 لوگوں کو خاندان کے لے کے آیا ہوں، اور ایک صاحب پڑوسی ملک سے آئے تھے، 400 لوگوں کو عمرے کا ویزا لگا کے حرم میں شادی کرنے کے لیے آئے تھے، وہاں پر لے کر کے آئے تھے. یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی. کچھ بدعات عوامی ہوتی ہیں، کچھ بدعات خواصی ہوتی ہیں، تو کہیں خواصی بدعات کو ہم رواج نہ دیں. یہ صحیح ہے کہ اچھی مجلس میں ہونا چاہیے. وجعلوا فی المساجد کا اور اعلان کا مجھے ایسا سمجھ میں آیا کہ اعلان کا فائدہ مسجد میں کرنا ہے، اور اعلان کہے گا کہ فلاں کی بیٹی کا نکاح ہوا تو وہ اعلان ان کے محلے کی مسجد میں ہو، تاکہ محلے والوں کو معلوم ہو کہ فلاں کی بیٹی شادی کر کے معزز طریقے سے گئی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں حدیث کا مفہوم ہے کہ محلے، بیٹی کے محلے میں پتہ چلے کہ اس کی بیٹی نے نکاح کیا ہے باقاعدہ. کیوں؟ مجھے پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھی مصلحت. آج کے دور میں جو لڑکیاں بھاگ کے جاتی ہیں، غیر شریفانہ شادیاں کرتی ہیں، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ نبی نے اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد کیوں فرمایا. تو مسجد محلے کی ہو، بچی والوں کی محلے کی ہو، اور وہاں سب کو مسلیوں کو پتہ چلے ہمارے محلے والے ایک صاحب کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے، اور وہ اسلامی شریفانہ طریقے پر نکاح کر کے بیاہی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک میرا مشورہ ہے، ضروری نہیں ہے، ایسا میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا. مولانا عبد الماجد دریابادی جو ہیں، ان کے بھتیجے دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے. وہ ملنے کے لیے گھر جاتے ہوئے چھٹی میں چچا کے پاس پہلے رکے، رستے میں پڑتا تھا اناؤ، وہاں پہلے رکے. تو وہاں پر بات چیت ہوئی، ان کے والد بھی آئے تو بات چیت ہوئی کہ اس کا نکاح کب کریں گے. تو ٹھیک ہے، میری بچی بھی نکاح کے قابل ہے. مسجد ظہر کی نماز کے لیے مسجد جاتے ہوئے دونوں بھائیوں نے بات کی، اور راستے میں سے اپنے سالے کو بھیج کر بچی کو اطلاع کرا دی، اور مسجد سے واپس آ کر مولانا نے ایک تھوڑا سا اردو کا ادیبانہ خطبہ دیا، اور اس کے بعد اس میں یہ کہا کہ بدنصیب باپ کی خوش قسمت بیٹی، میں نے جاہلانہ نکاح کیا تھا، تیرا نکاح سیدہ فاطمہ کے طریقے پر کر دے رہا ہوں. یہ کہہ کر حضرت نے ان کا نکاح کر دیا اسی وقت، اور وہیں سے رخصتی کر کے بھیج بھی دیا. بچی گھر میں صفائی کر رہی تھی، کپڑے تک نہیں بدلے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کو حضرت حسین احمد مدنی نے سالانہ جلسے میں فرمایا کہ یہ مولوی انعام فارغ ہو رہے ہیں، مولوی یوسف فارغ ہو رہے ہیں، تمہاری بچیوں کا بھی تو نکاح نہیں ہوا تو طے کر دو. تو انہوں نے بھی اپنے سالے کو بھیج کر اطلاع کروائی، اور نماز کے بعد طے کر دیا کہ نکاح حضرت پڑھا دیں گے مجلس کے اندر. تو حضرت کی اہلیہ نے کہا، آپ بیتی میں ہے کہ حضرت کی اہلیہ نے کہا ذرا پہلے آپ مجھے بولتے، ایک جوڑا کپڑے تو بنا دیتی بچیوں کو. تو حضرت شیخ نے جواب دیا کہ اچھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ بچیوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں. اللہ اکبر، یہ کیسے سادہ لوگ تھے اور کس طریقے سے انہوں نے یہ کیا. ایک بات یاد آئی کہ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سنتوں کے احیاء پہ بڑی محنت کی، اپنی بہن کی بیٹی کا نکاح سنت کے مطابق کرانے کا پورا انتظام کیا. وہ پرنسپل تھی مراد آباد کالج میں، ان کی بچی کو حضرت نے کوشش کر کے بھانجی کا نکاح سنت کے مطابق طے کرایا. اپنے استاد حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا
کہ میں نے سب کام سنت کے مطابق کوشش کی ہے، آپ تشریف لا کر نکاح پڑھائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بہت چاہتے تھے دونوں ایک دوسرے کو۔ حضرت مفتی صاحب کا وہ خط پوسٹ کارڈ میں نے پڑھا حضرت کے گھر میں، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ماشاءاللہ آپ سنت کے مطابق بھانجی کا نکاح کر رہے ہیں، بہت خوشی ہوئی، اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ کسی کو بلا کر نکاح پڑھوانا چاہیے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر حضرت نے نہیں بلایا، کہا بالکل نہیں، یہ بات دھیان نہیں گیا تھا، آپ نے بتایا اس لیے اب نہیں بلایا، میں خود ہی پڑھا لیتا ہوں۔ خیر یہ چند باتیں شکستہ اور برجستہ جو میری ذہن میں آئیں، کچھ بیٹھے بیٹھے نوٹ کر لی تھی، اس میں جو خیر ہے قبول فرما لیجئے، جس بات سے اتفاق نہ ہو، یہاں بڑے بڑے محقق علماء موجود ہیں، مجھے کسی اپنی بات پہ اصرار نہیں، اس کا انکار فرما دیں، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔